بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ حکیم صاحب کی انوکھی برکت۔ ابو محمد الخشاب غوری سے مروی ہے کہ ایک جولاہے کا گزر ایک طبیب پر ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کسی مریض کو دوائی کے طور پر ارک گلاب اور تمر ہندی املی کٹارے تجویز کر رہا ہے۔ اس نے کہا، کون ہے جو اس کام کو عمدگی سے کر سکے؟ یہ جولاہا اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے ایک بڑا امامہ بناؤ۔ اس نے کہا، تو اس امامے کا کیا کرے گا؟ اس نے کہا، میں تو اب حکیم بنوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، تو ایسا مت کر، لوگ تمہیں ماریں گے۔ جب لوگوں کو تو جان سے مارے گا تو لوگ تمہیں ماریں گے۔ اس نے کہا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آخرکار بڑا پگڑا باندھ کر مطلب شروع کر دیا گیا۔ پہلے دن جا کر بیٹھا اور لوگوں کے لیے دوائیں تجویز کرنا شروع کر دیں اور کافی روپے کمائے۔ کئی دن ایسا کرتا رہا، پھر آ کر بیوی سے کہا کہ میں روزانہ ایک جیسی گولی بنا لیتا ہوں اور ہر بیمار کو وہی دیتا ہوں، دیکھ کتنا پیسہ کما چکا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا، یہ کام چھوڑ دیں۔ اس جولاہے نے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک باندی کا گزر حکیم صاحب کے مکتب کی طرف سے ہوا۔ اس نے دیکھ کر اپنی مالکہ سے کہا، جو کہ سخت بیمار تھی، میرا جی چاہتا ہے کہ نیا طبیب تمہارا علاج کرے۔ پرانے طبیبوں سے علاج کروا کر کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ آپ بیمار کی بیمار ہیں، کیوں نہ نئے طبیب کو آزمایا جائے؟ اس کی مالکہ نے کہا، اس کو بلائیں۔ چنانچہ یہ حکیم تشریف لائے اور حال یہ تھا کہ اس بیمار کا مرض تو ختم ہو چکا تھا، صرف کمزوری باقی تھی، مگر دوسرے حکیم یہ سمجھ نہیں سکے۔ اس جولاہے نے تجویز کیا کہ ایک مرغی بھون کر لاؤ۔ مرغی بھون کر لائی گئی اور مریض نے خوب کھائی اور 3-4 دن تک ایسا ہی کیا تو بالکل ٹھیک ہو گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، پھر تو اس کی خوب واہ واہ ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی۔ بادشاہ نے اس کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ جس مرض میں مبتلا تھا اس کا اظہار کیا۔ اتفاقیہ طور پر اس نے ایک ایسی دوا کہہ دی جس سے بادشاہ کو فائدہ پہنچا۔ اتفاق سے بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایسے لوگوں کی ایک جماعت آئی جو اس جولاہے کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ شخص ایک جولاہا ہے، یہ کچھ نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا، اس کے ہاتھ سے مجھے شفا ہوئی ہے اور فلاں عورت کو اسی کے علاج سے صحت ہوئی، یہ میرا تجربہ ہے، اس کے خلاف میں تمہاری بات تسلیم نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم تجربہ کروانے کے لیے اس کے سامنے مسائل رکھتے ہیں، اگر اس نے ہمارے سوالوں کے جوابات دے دیے تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیے تو اس کو آپ سزا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا، ایسا کر لو۔ انہوں نے کچھ سوالات تجویز کرائے۔ اس کے لیے اس جولاہے نے کہا، اگر میں ان مسائل کے جوابات تمہارے سامنے بیان کر دوں تو تم جواب نہیں سمجھ سکو گے، کیونکہ جوابات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو کہ ایک طبیب ہو۔ لیکن اگر تمہیں تجربہ ہی کرنا ہے تو اس طرح کر لو، کیا تمہارے ہاں کوئی بڑا شفا خانہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل ہے۔ پھر اس نے کہا، کیا اس میں ایسے بیمار ہوں گے جو ایک مدت سے پڑے ہوئے ہیں، جو بالکل ٹھیک نہیں ہو رہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہیں۔ اس نے کہا، بس میں ان کا علاج کرتا ہوں، تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ سب کے سب چند دن میں عافیت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس علاج کے بعد کیا میری قابلیت کے اظہار کے لیے کوئی دلیل اس سے بڑی ہوگی؟ لوگوں نے جواب دیا، نہیں، اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم آپ کو طبیب مانیں گے، اس کے بعد ہم آپ کی کوئی مخالفت نہیں کریں گے۔ چنانچہ سب شفا خانہ کے دروازے پر پہنچے۔ اس نے لوگوں سے کہا، تم سب یہاں پر بیٹھو، میرے ساتھ اندر کوئی نہ آئے۔ اس کے ساتھ صرف ایک شفا خانہ کا افسر تھا، وہ اندر داخل ہو گئے۔ اس جولاہے نے اس افسر سے کہا، جو کچھ میں عمل کروں گا تو نے کسی کے سامنے کچھ نہیں کہنا،
اگر تو نے کسی کے سامنے اس کا اظہار کیا تو میں تجھے پھانسی دلاؤں گا، کیونکہ بادشاہ میری ہر بات سنتا ہے، اور اگر تو خاموش رہا تو میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ اس افسر نے کہا کہ بالکل میں خاموش رہوں گا۔ اس نے افسر سے حلف لیا۔ پھر اس نے پوچھا تیرے پاس شفا خانہ میں تیل موجود ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ کہا کہ جاؤ اور تیل لے کر آؤ۔ وہ بہت سا تیل لے کر آیا۔ اس جولاہے نے تمام تیل ایک بڑی دیگ میں ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلائی۔ جب تیل خوب جوش مارنے لگا تو مریضوں کی جماعت کو آواز دی۔ اس میں سے ایک مریض سے کہا تیری بیماری صرف اس سے دوا ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ مریض اللہ کو یاد کرنے لگا اور کہنے لگا اے اللہ تو ہی مددگار ہے۔ حکیم نے کہا تجھے یہ تو کرنا ہوگا۔ اس مریض نے کہا حکیم صاحب مجھے تو شفا ہو چکی تھی، بس معمولی سا سر میں درد تھا۔ حکیم جی نے کہا پھر تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ جب اچھا ہو گیا ہے تو تجھے جانا چاہیے۔ اس مریض نے کہا بس یوں ہی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ حکیم نے کہا تو چلا جا اور لوگوں سے کہتا جانا کہ میں تندرست ہو گیا ہوں۔ وہ یہاں سے نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا میں شفا یاب ہو گیا ہوں۔ ان صاحب کی آمد سے پھر دوسرے مریض کا نمبر آیا۔ اس سے بھی ایسا ہی کیا گیا کہ تیری بیماری صرف اس وجہ سے دور ہو سکتی ہے کہ تو اس دیگ میں بیٹھ جائے۔ اس نے کہا اللہ اللہ میں تو تندرست ہو گیا ہوں۔ حکیم صاحب نے کہا اس میں بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا میں تو آج شام واپسی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حکیم جی نے کہا اگر تجھے شفا ہو چکی ہے تو چلا جا اور باہر لوگوں سے کہتا جانا کہ میں اچھا ہو گیا ہوں۔ اب یہ بھی نکل کر بھاگا اور لوگوں سے کہتا گیا حکیم صاحب کی برکت سے مجھے صحت ہو چکی ہے۔ یہ حال سب کا ہوا، یہاں تک کہ سب حکیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہو گئے اور بھاگتے چلے گئے، اور حکیم کی شہرت میں مزید اضافہ ہو گیا اور مخالفین شرمندہ ہو گئے۔ یوں ایک نااہل شخص اس شہر کا سب سے بڑا حکیم بن گیا۔ میرے محترم عزیز دوستو، کہانی تو یہاں پر ختم ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، یہ ہر دور کی کہانی ہے۔ آپ اپنے گلی محلوں میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قصبوں میں دیکھیے، ایسے بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے جن کا میڈیکل اور ڈاکٹر سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہوں نے محض دوائیوں کے بارے میں پڑھا ہوگا اور انہوں نے اپنا میڈیکل کلینک کھول لیا ہے جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں۔ ہم نے کسی سے سن لیا تو بس اس پر مکمل یقین کر لیا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ سانسنے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔